یہ واقعہ ہے تقریباً چھٹی صدی قبل مسیح یعنی BC کا۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا۔ بابل یعنی بیبلون کا ظالم اور جابر بادشاہ بخت نصر یعنی نیبوکڈنیزر اپنی خون خوار فوج کے ساتھ یروشلم پر حملہ آور تھا۔ ہر طرف تباہی تھی، تلواروں کی جھنکار اور ماؤں کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ غر جلائے جا رہے تھے، بیت المقدس کی دیواریں گرائی جا رہی تھیں۔ اس افراتفری اور قیامت خیز ماحول میں بخت نصر نے ایک انتہائی ظالمانہ حکم جاری کر دیا۔ بادشاہ کے نجومیوں نے اسے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے جو مستقبل میں آپ کی سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ یہ سننا تھا کہ بخت نصر کا دماغ گھوم گیا۔ تکبر اور طاقت کے نشے میں اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ فوج گھروں میں گھس گئی، معصوم بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین کر مارا جانے لگا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، جسے اللہ رکھنا چاہے اسے کون مٹا سکتا ہے۔ انہی بچوں میں ایک بچہ وہ تھا جس کی ماں نے اسے بچانے کے لیے شہر سے باہر جنگل کا رخ کیا۔ جب فوج قریب آئی تو اس مجبور ماں نے اپنے لال کو بچانے کے لیے ایک شیر کی کچھار میں ڈال دیا، یہ سوچ کر کہ شاید فوج وہاں نہ جائے یا پھر اللہ ہی اس کا نگہبان ہو۔ ماں تو وہاں سے چلی گئیں، مگر اس غار کے اندر جو منظر تھا وہ حیران کن تھا۔ بھوکے شیر اور چیتے جو انسان کی بو سونگ کر ہی حملہ کر دیتے ہیں، وہ اس معصوم بچے کے گرد جمع ہو گئے۔ بجائے اسے کھانے کے وہ اسے چاٹنے لگے اور اپنی حفاظت میں لے لیا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، تاریخ کی روایات کے مطابق اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ بعض روایات میں انہیں بنی اسرائیل کا ایک اور نبی کہا گیا ہے۔ سال گزرتے گئے اور یہ بچہ انہی درندوں کے درمیان اللہ کی حفاظت میں پروان چڑھتا رہا۔ پھر ایک دن شکاریوں یا سپاہیوں نے جنگل میں ایک انسانی بچے کو شیروں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ وہ اسے پکڑ کر بخت نصر کے دربار میں لے گئے۔ بخت نصر اس لڑکے کی خوبصورتی اور ذہانت دیکھ کر متاثر ہوا، مگر اسے یہ علم نہ تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا۔ اس نے اسے اپنے محل میں رکھ لیا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ بخت نصر کا غرور آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے بابل کے معلق باغ یعنی ہینگنگ گارڈنز بنوائے اور اپنی طاقت پر اتنا اترایا کہ خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا ایک سونے کا بت بنوایا اور لوگوں کو اسے سجدہ کرنے پر مجبور کیا، مگر قدرت خاموشی سے اپنا حساب لکھ رہی تھی۔ ایک رات بخت نصر نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے جو کٹ کر گر گیا ہے، یا ایک عظیم مورتی ہے جس کا سر سونے کا ہے مگر پاؤں مٹی کے ہیں اور وہ ٹوٹ کر بکھر گئی ہے۔ جب اس نے اپنے نجومیوں سے تعبیر پوچھی تو سب خاموش رہے۔ تب حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے بتایا، اے بادشاہ، یہ خواب تیری سلطنت کے زوال کی نشانی ہے۔ اللہ تجھ سے تیری بادشاہت چھین لے گا اور تجھے جانوروں کی طرح بنا دے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ اللہ کا عذاب بخت نصر پر نازل ہوا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ ایک ایسی نفسیاتی بیماری لائکینتھروپی یا بوینتھروپی میں مبتلا ہوا کہ وہ خود کو جانور سمجھنے لگا۔ وہ محل چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ گیا۔ 7 سال تک، غور کیجئے، 7 سال تک دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ جانوروں کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا رہا، گھاس کھاتا رہا، اس کے بال عقاب کے پروں کی طرح اور ناخن درندوں کی طرح ہو گئے۔ وہ شخص جس نے ہزاروں معصوموں کا خون بہایا تھا، جس نے بیت المقدس کو جلایا تھا، وہ اب جنگل میں بے یارو مددگار ذلت کی زندگی گزار رہا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر ڈرتے تھے اور پتھر مارتے تھے۔ آخر کار جب اس کی سزا کی مدت پوری ہوئی تو وہ مر گیا، یا کچھ روایات کے مطابق توبہ کی طرف آیا مگر ذلت کے ساتھ مرا۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، یہ سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے۔ فرعون ہو، نمرود ہو یا بخت نصر، جب اللہ کی رسی کھنچتی ہے تو بڑی بڑی سلطنتیں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے اور عاجزی نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ گمشدہ اوراق پر نئے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ کے ایسے ہی گمشدہ اور پراسرار واقعات جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں
تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔